شاید آج ہی کے دن کے لیے وہ نغمہ بنا تھا، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے۔ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے جو کسی طور بھی خوشائند نہیں کہی جا سکتی۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کریں گے، لیکن وہ خبر کیا ہے پہلے آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں۔ یہ انڈیکس جو آپ کے سامنے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر چلنے کو ہے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا جاری کردہ یہ انڈیکس ہے، جس میں جن ممالک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جاتا ہے، قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، ان ممالک کا جائزہ اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ 2025 میں بھی یہی روایت بد جاری رہی، جس سے ہم جیسے ممالک کی پول کھولنے میں ان کو مزید آسانی رہی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو حال یہ ہے کہ جی ارض وطن 143 ممالک میں سے 143 ممالک میں سے اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ایک درجے مزید نیچے آیا ہے، 130ویں نمبر پر ہم موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر چلتی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نہ یہ خبر میں نے گھر میں چھاپی ہے، نہ یہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے دان کر کے گئے تھے تاکہ میں جمہوریت والوں کی پول کھولنے کے کام میں لوں اسے۔ لیکن یہ وہ واحد خبر نہیں ہے کہ جو ہمارا صبر آزما رہی ہے، یہ وہ واحد خبر نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور خبر اپنی اسکرین پر آپ دیکھنے والے ہیں، ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس۔ اس نے بھی پاکستان کا کچا چٹھا مزید کچھ کھول دیا ہے۔ عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی تازہ ترین رپورٹ، جو اب کافی باسی ہو چکی ہے، اس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان نے 2025 میں 6 درجے مزید ماشاءاللہ نیچے ترقی کی، یعنی ہم نے نیچے سے ترقی کی ہے، اور ہمارا ملک 180 ممالک میں سے 158ویں 158 نمبر پر آ چکا ہے۔ رونا یہ نہیں ہے کہ ہم مزید 6 درجے نیچے چلے گئے، رونا یہ نہیں ہے کہ ہم 158ویں نمبر پہ آئے، رونا یہ ہے کہ انڈیا جیسے ملک میں جہاں نریندر مودی جیسے بدبخت، بدقماش، قصاب، فاتر العقل اور ظالم آدمی نے مودی میڈیا یا گودی میڈیا کا تعارف کروا کر کے اور اپنے ملک کی قلعی کھول دی ہے، ان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، وہاں بھی صورتحال ہم سے بہتر بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ اس کا الزام جائے گا رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کو۔ میں صرف چلانے کا گناہگار ہوں، کہیں جمہوریت کے خلاف سازشوں کے جرم میں مجھے گرفتار، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے کچھ نہیں کیا، بھیا یہ چھپا ہوا ہے، چیک کر لو۔ حکومت کی کہیں اور چلے نہ چلے، کم از کم یہاں تو چلی رہی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں گرفتار فرما لیتے ہیں۔ تو میں حکومت سے ملتمس ہوں کہ بھیا ذرا پہلے چیک کر لینا کہ یہ عارفین صدیقی کے گھر سے نکلی ہے خبر یا کہاں سے نکلی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اگرچہ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال مزید بدتر ہوئی ہے، لیکن پڑوسی ملک بھارت میں نمایاں بہتری آئی ہے، جو 8 درجے اوپر، ہم 6 درجے نیچے آئے ہیں، بھارت 8 درجے اوپر جا کر کے 151ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ بس میرا خیال ہے اب تسلی ہو گئی ہوگی جمہوریت کے ان تمام مغنیوں کی جو اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو عوام کے درد کا درما ان کو سوجا کرتا ہے مختلف حوالوں سے، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ میرے پاس موجود ایک خبر 4 نومبر کی، یہ مجھے بتاتی ہے کہ آئی پی پیز معاہدوں کی منسوخی اور نظر ثانی سے حکومت کو 3600 ارب روپے کی بچت، 3600 ارب روپے کی بچت۔ گویا یہ تو ہوئی وہ خبر جس پہ میں اور آپ بغلیں بجائیں، لیکن اگلی خبر جو میں اخبار میں، آج ہی کے اخبار میں پڑھ کر کے اور آپ کے سامنے یہ ہذیان بکنے پر مجبور ہوا ہوں، اس سے کیا مطلب نکالا جائے کہ پاکستان سٹیل ملز میں، یہ صرف ایک ادارہ ہے، پاکستان سٹیل ملز میں تقریباً 25 ارب کے بھاری نقصانات کی نشاندہی۔
ایگزیکٹ اماؤنٹ از 24.90 ارب. بتایا گیا ہے کہ تیار سٹیل سلیب کی ناکامی اور فروخت میں غیر ضروری تاخیر سے تقریباً 18 ایگزیکٹ اماؤنٹ از 17.61 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. اس حوالے سے جاری کردہ ایک خبر میرے سامنے منہ چڑھا رہی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے دوران پاکستان سٹیل ملز میں 24.90 ارب روپے کے بھاری نقصانات کی نشاندہی کی ہے، جو بدعنوانیوں، خرد برد، بے ضابطگیوں، عدم وصولیوں اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ قرار دیے گئے ہیں. آگئی جمہوریت، مل گئے فیوز و برکات. یہ اتنے سارے احسانات ہیں ہمارے محسنوں کے ہم پر کہ جو ان سے جب کبھی بھی کوئی سوال کرو یہ اپنی خدمات گنوانے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے پاسپورٹ دیا، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے قوم کو لاشیں، میرا مطلب ہے ہم نے قربانیاں دیں، کوئی کہتا ہے ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل جو خوشخبری انہی خبروں کے بطن سے نکل کر کے آ رہی ہے جو آپ کو دینا مقصود ہے، وہ یہ کہ وہ جس شاہکار کا انتظار نہیں تھا وہ آ گیا ہے خیر سے، اور اسے بھی آپ ڈن پہ ہی سمجھیے. پیش خدمت ہے 18ویں مورکۃ الآراء ترمیم کے بعد اب 27ویں شاندار، یادگار اور تاریخی ترمیم. تو کیا دو ملاؤں میں مرغی حرام ہونے چلی ہے؟ دیکھا تو یہی گیا ہے کہ دو ملاؤں میں مرغی ہمیشہ حرام ہی ہوتی ہے، حلال کبھی ہوئی نہیں. جیسے ساجے کی ہانڈی ہمیشہ چوک چوراہوں پر پھوٹتی ہے، اب سے کچھ دنوں پہلے تک پھوٹ رہی تھی، اور اب یہ ہوا ہے کہ وزیراعظم موصوف نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپروچ کیا ہے فار دس ویری امینڈمنٹ، تاکہ ان کو لوپ میں لے کر کے اور پھر یہ ترمیم اپروو کرائی جا سکے. پیپلز پارٹی کا آفیشل ورژن ان کے اسپوکس مین یا اسپوکس وومن کے تھرو جو سامنے آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم صوبے کے دلوں کے قریب ہے، اس پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہو سکتا. راویان روایت کا کہنا ہے کہ یہ دلوں کے قریب ہو یا نہ ہو، میدوں کے قریب شاید ضرور ہے، لیکن جب فیصلہ کر لیا جائے تو کیا کوئی ہے جو اسے آس پاس سے چیلنج بھی کر سکے؟ یہ ہے $1 ملین کویسچن. دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں انہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آصف علی زرداری صاحب کا وہ مشہور زمانہ فقرہ بھی یاد آ رہا ہے، جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی معاہدے کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتے. جب سیاسی معاہدے آسمانی صحیفہ نہیں ہوتے تو ہمارے آئین کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو آتا ہے وہ آئین کے ساتھ اپنی سی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو آئین کا حلیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے. اب ایک خبر اور جاری ہوئی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بل 7 نومبر کو سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جہاں سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں اجلاس میں اس پر غور اور فکر فرمانے کی اداکاری کریں گی. کیا کریں گی؟ اداکاری، ایکٹنگ کریں گی. اس سے زیادہ اور بس میں کیا ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس نے اس بات کو بھی سیریس لے لیا ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی 27ویں ترمیم پر رسپانس دیں گے. گویا آپ کبھی 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ملاقات تو ہو نہیں رہی. وہ جو آپ کا ایک سی ایم آیا تھا وہ بھی چھاتی پیٹ رہا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، میں جب تک ملاقات نہیں کروں گا تو کابینہ نہیں بنے گی. فرماتے ہیں 26ویں ترمیم نے پہلے ہی ملک میں دراڑ پیدا کر رکھی ہے، اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے.